السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی حیات طیبہ ہے۔ تو اس پر ہم ڈسکس کریں گے مکمل تفصیل کے ساتھ۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو اس جیسی ویڈیو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق میں سب سے اونچے درجے پر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ، جبیں، جرم خو اور مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور سخت دل نہ تھے، بات بات پر شور نہیں کرتے تھے، کوئی برا حکم منہ سے نہ نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ نظر نہ تھے، کوئی ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتی تو اس سے اغماض فرماتے تھے۔ آپ نے اپنے نفس سے 3 چیزیں بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور بغیر ضرورت کے کسی بات میں دخل دینا۔ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات معلوم کرنے کی کوشش نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقروضوں کے قرضے چکاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مہمانوں کی جو ضیافت ہے وہ کرتے ہیں، مصیبتوں میں کام آتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کو کسی کو برا بھلا کہنے کی عادت نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا جواب بھلائی سے دیتے تھے یا درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ ہم سب کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سراسر قرآن کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی، گویا قرآن متن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی شرح دل آویز ہے۔ قرآن اگر ہمیں اصول حیات کا علم دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس عمل کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی۔ آپ کی حیات دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن نے انبیاء کرام کی زندگیوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ خطبی مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے اندر اخلاق کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے۔ آپ نے دشمنوں سے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا اور تبلیغ اسلام میں اس وقت شروع کی جب لوگوں نے انہیں صادق و امین تسلیم کر لیا تھا۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی امانت میں خیانت نہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پکے اور سچے تھے، آپ نے ہمیشہ وعدہ پورا کیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم و جلیل ہستی کو زندگی میں اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ حضور کی زندگی کے تمام پہلو اور ارشادات محفوظ ہیں۔ تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی اخلاق کی تقلید کر کے معاشرے کو درست کر سکتے ہیں۔ معاشرتی اصلاح کا یہ بہترین طریقہ ہے اور اس سے دنیا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ رسول مقبول کی معاشرتی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر سادہ تھی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس میں کرتا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے آستین نہ زیادہ تنگ ہوتی تھی نہ کھلی۔ آپ کرتے کے ساتھ تہہ بند باندھتے تھے اور نیا لباس ہمیشہ جمعے کے دن پہنا کرتے تھے۔ آپ سفید لباس ترجیحاً پسند فرماتے تھے، رنگ دار لباسوں میں سے سبز رنگ کے لباس کو پسند فرماتے تھے۔ گہرا سرخ رنگ آپ کو ناپسند تھا اور نیا لباس پہنتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا فرمایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم کی زندگی حد درجہ سادہ تھی۔ امت کا غریب سے غریب آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے ہچکچاتا نہ تھا۔ یہی سیرت تھی جس نے مسلمانوں کو بہت جلد اتنا پختہ کر دیا تھا کہ وہ خلیفہ ہو کر بھی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے اور سوکھی روٹی کھاتے تھے، کیونکہ ان میں احساس ذمہ داری اس قدر زیادہ تھا کہ جس قدر کا لباس عام لوگ پہن سکتے تھے، جس طرح کا کھانا عام لوگ کھا سکتے تھے، خلیفہ بھی
نہ تو اس سے بہتر لباس پہن سکتا تھا اور نہ ہی اس سے بہتر کھانا کھا سکتا تھا۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں